بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے آزمائش قرآن کی روشنی میں۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر علیہ الرحمہ۔ اس کا چھٹا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ بے عمل انسان کی کیفیت۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری کیفیت اور اخلاقی حالت ایک باعمل انسان جیسی نہیں رہی، کیونکہ ایسے بنیادی مشاہدے موجود ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم جس کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے وہ کسی ایسے باعمل انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے پیغام کو نمونہ زندگی بنانے اور انبیاء کی سیرت کو دنیا میں پھیلانے کا ذمہ دار ہو۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی کیفیت عمل کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی موجودہ حالت کو بدلنا چاہیے اور رفتہ رفتہ ایک باعمل انسان کے لیے قالب میں خود کو ڈھالنا چاہیے تاکہ ہم صحیح عمل کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے زمین ہموار کر سکیں۔ جذبہ ایثار و قربانی، وہ کیفیت جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے تھے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ایثار اور قربانی کے احساسات سے ہٹ کر شخصی مفادات ہی سے پیوستہ ہو کر رہ گئے ہیں اور اسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں سخت ضرورت ہے کہ شخصی مفادات سے توجہ ہٹا کر اپنے اندر جذبہ ایثار کو پروان چڑھائیں اور افراد کی مصلحتوں کے بجائے پوری قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھیں۔ یاد رکھیے، ہمیں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے شخصی مصلحتوں کی قربانی بہرحال دینی پڑے گی۔ ہم اب تک قومی مفادات کو ذاتی مصلحتوں پر قربان کرتے رہے ہیں اور ہمارا مرکز توجہ ذاتی فوائد رہے ہیں، اور جب بھی قومی مفادات ذاتی مصلحتوں سے ٹکرائے ہم نے ذاتی مصلحتوں کو ہی ترجیح دی ہے، اور ہماری یہ اخلاقی پستی جس کی بنا پر ہم اپنے انفرادی مفادات ہی میں الجھ کر رہ گئے، اس نے بیشتر صلاحیتوں اور امکانات کو متاثر کیا۔ خاص طور پر جس قسم کے ماحول میں ہم اس مرکز میں زندگی گزار رہے تھے، ایک پراکنده ماحول میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، ایسے ماحول میں جو لوگ بھی زندگی گزاریں گے ان کی نظر شخصی مفادات ہی پر رہے گی۔ قومی مفادات اور عمومی مصالح کے لیے قربانی کا جذبہ ان میں باقی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنی صلاحیتوں اور امکانات کو انفرادی فوائد کے حصول اور اسی کے دفاع کے لیے صرف کرتے رہیں گے، اور جب قومی مفادات کو ذاتی مصلحتوں پر قربان کرنے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص بھی ایسے ماحول میں زندگی گزارے گا اسے بس اپنی ہی فکر ہوگی، اور جو بھی کوشش کرے گا وہ اپنے ہی تحفظ کے لیے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری 80% صلاحیتیں اندرونی مسائل میں ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ صلاحیتیں جو اندرونی انتشار کی بنا پر ضائع ہوئی انہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے بخوبی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور اگر ہمارے اندر ایک باعمل انسان کی خصوصیات زندہ ہوتی تو ان صلاحیتوں کو قومی تعمیر میں خرچ کرتے اور یہ کوشش کرتے کہ خدا کی راہ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر کے شخصی مصلحتوں کو قومی مفادات پر قربان کرنے کی عادت پیدا کریں۔ اس جذبے کو پروان چڑھائیں، لوگوں کے دلوں میں اس کو راسخ کریں اور وسیع پیمانے پر اسے پھیلائیں۔ اگر ہم قومی شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے تو دنیاوی اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی ہم اپنی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم اندرونی انتشار کا شکار ہو کر اپنے قومی وجود کو خطرے میں ڈالتے رہیں اور رفتہ رفتہ تباہی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ ہم کب تک آپس ہی میں دست و گریباں رہیں گے جو روز بروز ہماری بربادی کو یقینی بناتا رہے اور لمحہ بلمحہ ہمیں فنا کے نزدیک پہنچاتا رہے۔
کیا ہم کبھی اپنے داخلی انتشار پر غور نہیں کریں گے؟ اور کیا کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد کو قوم کے بڑے مفادات کے لیے بھول جائیں؟ یاد رکھیے، باعمل انسان کی زندگی کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی ذاتی مصلحتوں کو قوم کے بڑے مفادات کے لیے قربان کرنے کا احساس بھی ہوتا ہے اور سلیقہ بھی۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ بات انتہائی ناگزیر ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت اسی انداز پر کریں۔ اسلوب عمل میں تبدیلی کی جستجو۔ باعمل انسان کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اسلوب عمل میں تبدیلی پر آمادہ رہتا ہے تاکہ حسب ضرورت اپنے طریقہ کار میں تبدیلی پیدا کر کے بہتر نتائج حاصل کر سکے۔ ہمارے نزدیک ایک تو ہمارے عقائد اور نظریات ہیں اور دوسری چیز ہمارا فعل ہے۔ عقائد اور نظریات کی منزل میں اگر پرکھا جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسلام ہمارا وہ دین ہے جو مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ اس میں کسی بھی تغیر اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور قیامت تک کوئی دن ایسا فرض نہیں کیا جا سکتا جب اس دین میں کسی تغیر یا تبدیلی کی کوئی حاجت پیش آئے، کیونکہ یہ دین کی آسمانی شریعتوں میں سب سے اشرف اور ادیان و مذاہب میں سب سے آخری دین ہے، جسے خداوند عالم نے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے پسند کیا ہے۔ اس لیے عقائد و نظریات کے اعتبار سے ہم ایسی مستحکم منزل پر ہیں جس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات انتہائی غلط ہوگی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام وقت کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، کیونکہ دین اسلام زمان و مکان سے بلند ہے۔ اسے اس ذات نے بھیجا ہے جو خالق زمان و مکان ہے، اور اس نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب تک زمانہ برقرار رہے گا یہ دین باقی رہے گا۔ اسلام کے نظریات اس قدر مستحکم ہیں کہ ان میں تغیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ زمانے کے تغیرات سے بالاتر ہے، نہ یہ کہ زمانے کے تغیرات کو اس سے بالاتر سمجھا جائے، اور اسلام کے بارے میں ہمارا یہ وہ نظریہ ہے جو تمام اذہان میں بالکل واضح رہنا چاہیے۔ البتہ اسلام کے نظریات پر عمل کرنے کے سلسلے میں اسلوب اور طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ میں اسے استصحابی طریقہ کار کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ وہ استصحاب جس کے بارے میں علم اصول فقہ میں ہم نے جو کچھ پڑھا اسی کو اپنی زندگی پر ڈھالا، اور چونکہ استصحاب میں بنیادی طور سے زمانہ ماضی ہی کی طرف دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسی کے عادی ہو گئے اور ہم نے اس سے بہتر طریقہ کار کے امکان پر غور کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ استصحابی طریقہ کار جیسا بھی تھا، اس کی مبالغہ آمیز پاسداری نے ہمیں اس قابل نہیں رکھا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکیں، کیونکہ اسلوب عمل دنیا سے ارتباط چاہتا ہے، بالفاظ دیگر عمل سے ہم آہنگی کا طلبگار ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس چمن کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس سے پوری طرح وابستہ بھی رہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس چمن کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں وہ یہی قوم ہے جس کے اندر ہم نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ایمان اور عمل صالح کی بنیادوں کو استوار کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قوم ایک حالت پر باقی نہیں رہتی بلکہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ قوم کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ نسل نو اپنے خیالات، اخلاق، معاشرتی تعلقات، اقتصادی حالات، ماحول، غرض ہر چیز میں سابق نسل سے یکسر مختلف ہے۔ تو جب یہ قوم ان تمام امور میں گزشتہ اقوام سے مختلف ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا طریقہ کار اس قوم کے ساتھ بھی وہی ہو جو سابقہ اقوام کے ساتھ تھا؟
مثال کے طور پر آج اگر آپ اپنی ہی قوم کے کسی ایسے شخص سے ملنا چاہیں جو دوسرے شہر میں رہتا ہو تو آپ گزشتہ زمانے کی طرح نہ پیدل چلیں گے اور نہ کسی جانور کی سواری کو اپنائیں گے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی کار یا گاڑی کو استعمال کریں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ قومی حالات بدل چکے ہیں اور ہمیں قوم کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے عمل کو انجام دینا ہے اور اسی قوم کے دلوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان اور عمل صالح کی آبیاری کرنا ہے۔ اس لیے قوم کے حالات، تصورات، افکار اور نظریات اور ماحول کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہی تصورات، افکار و نظریات جو قوم کے اندر پائے جاتے ہیں ہمارے لیے طریقہ کار کو معین کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار سابقہ اقوام کے ساتھ تھا وہی موجودہ نسل کے ساتھ بھی ہو اور وہی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی۔ ہمیں استصحابی طریقہ کار سے لازمی طور پر اپنا دامن چھڑانا چاہیے تاکہ طریقہ کار کے سلسلے میں ہم لکیر کے فقیر ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ اسلوب ہمارے کچھ بزرگان کے نزدیک اس قدر اٹل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نصابی کتاب میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہے اور ایک نئی کتاب جو بہتر اسلوب بیان سے لکھی گئی ہو پیش کرے تو اس کے مقابلے پر بھی یہی استصحابی کیفیت سد راہ بنتی ہے۔ یہ ایک انتہائی ادنا مثال تھی ہمارے جمود فکر کی کہ نصاب میں معمولی تبدیلی بھی گواہ نہیں، اور ہم اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ صرف وہی کتابیں پڑھائی جائیں جو سینکڑوں برس پہلے جناب شیخ انصاری یا جناب محقق قمی کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ استصحابی طریقہ کار وہ ہے جس نے ہمیں ماضی کی اس قوم کے درمیان پہنچا دیا ہے جو دنیا سے گزر چکی اور جس کے حالات تبدیل ہو چکے، جبکہ ہم ایک نئی قوم کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں جس کے افکار، خیالات اور ماحول سب باتیں مختلف ہیں۔ لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوتاہیاں رہ جائیں کیونکہ ہم نے عملی زندگی میں موجودہ نسل سے واسطہ ہی نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں منفی رجحان پروان چڑھتا رہا۔ ہماری ساری کارکردگی ان لوگوں کے مطابق تھی جو دنیا سے گزر چکے، لیکن جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان سے ہمارا عملی طور پر کوئی ربط برقرار نہیں رہا۔ اب بھی ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مرکز کی بقا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کے آرزومند ہیں کہ موجودہ پریشانیاں ختم ہوں اور ہمارے حالات بدلیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم رہنی چاہیے کہ جس شخص سے ہمارا واسطہ ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہے اور ہماری طرح گوشت پوست سے بنا ہوا ہے۔ وہ بدل بھی سکتا ہے، ترقی بھی کر سکتا ہے اور تنزلی بھی۔ اس کا ماحول بگڑ بھی سکتا ہے، اس کے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں جب اس کے ساتھ بہرحال زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ہر آن اس روش کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا جس کو اپنا کر ہم اس کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، جناب شہید اول علیہ الرحمہ نے سینکڑوں برس قبل اس بات پر غور کیا کہ دینی حالات اور مراجع کی صورتحال میں کس طرح نظم و ضبط پیدا کیا جائے اور مرکز دینی کے وجود کو کس طرح تدریجاً ترقی دی جائے۔ لیکن کیا شہید اول کے بعد پیدا ہونے والے وہ سینکڑوں علماء جو گزر چکے یا موجود ہیں یا جو ہزاروں افراد بعد میں پیدا ہوں گے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ تمام حضرات جناب شہید اول کے لائحہ عمل کو آگے بڑھانے، ترقی دینے، نکھارنے اور سنوار کر پیش کرنے کی فکر کریں؟ سوچیے، کیا یہ بات ناممکن تھی؟ نہیں، ہرگز ناممکن نہ تھی۔ جناب شہید اول نے اس دینی مرکز کے لیے کچھ قوانین وضع کیے تھے
لیکن کیا یہ قوانین آج بھی اسی طرح برقرار ہیں؟ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ ان قوانین کو اسی حالت پر باقی رہنا چاہیے جو حالت بادشاہوں کے زمانے میں تھی، اور جس زمانے میں شام کی سرزمین پر ملوکیت کا قبضہ تھا، اس زمانے میں اس مرکز کے لیے جو حدود قائم کی گئی تھی، کیا آج بھی انہی حدود کو باقی رکھنا چاہیے؟ جبکہ ساری دنیا بدل چکی ہے اور ملوکیت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ نظریات کے ثابت رہنے کے باوجود پوری زندگی کا اسلوب بدل چکا ہے، تو پھر ہمیں اس نئے اسلوب کے بارے میں غور و فکر کا دروازہ بھی کھولنا چاہیے، اور جس طرح سے ہم فقہ اور اصول کے نظریات پر غور کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم اصول فقہ میں ترتب اور امر و نہی کے اجتماع پر بحث کرتے ہیں، یا جس طرح فقہ میں اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ انگور کا شیرہ پاک ہے یا ناپاک، حرام ہے یا حلال، اسی طریقے سے ہمیں اسلوب عمل کے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم علم اسی لیے تو حاصل کرتے ہیں کہ عمل کریں، اسی لیے تو نہیں کہ اسے اپنے خزانہ ذہن میں محفوظ اور منجمد کر دیں۔ اور جب علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام عملی میدان میں کتنا زیادہ حصہ لیتے تھے۔ وہ عالم یقیناً تھے اور دنیا بھر سے زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن عملی زندگی میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے۔ ان میں کوئی بھی نعوذ باللہ بے عمل انسان نہیں تھا۔ اور جب ہم انبیاء کے وارث ہیں تو ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ عمل ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب عمل ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہمیں اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ضمیر و وجدان سے پوچھنا چاہیے، اپنے معاصرین کے درمیان یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور اپنے اساتذہ سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ عمل کیا ہے اور اس کے بعد کس طرح ہم باعمل بن سکتے ہیں۔ اسلوب عمل کیا ہے اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار میں ایسی تبدیلی پیدا کریں جو آج کے حالات سے ہم آہنگ بھی ہو سکے، اور شریعت کے تقاضوں کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے ہم کس طرح آج کی موجودہ دنیا میں زندگی گزاریں۔ آج کی وہ دنیا جو ملوکیت کی دنیا نہیں ہے، تو پھر وہ قوانین جو ملوکیت کے زمانے میں بنائے گئے تھے آج کی دنیا میں کیوں کر قابل عمل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کا جواب ابتدائی طور پر بہت مشکل ثابت ہو، کیونکہ ان کے بارے میں نہ عمومی مطالعہ رہنمائی کرتا ہے اور نہ فکری تربیت ہوتی ہے، جبکہ علم اصول کے مسائل کا جواب آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم جس سے آپ یہ مسئلہ دریافت کر رہے ہیں ممکن ہے اس نے 20 برس تک علم اصول پڑھا ہو، اس لیے فقہ و اصول کے مسائل کا وہ نہایت آسانی سے جواب دے گا۔ لیکن چونکہ یہ سوالات ذاتی طور پر بھی پیچیدہ ہیں اور ان کا تعلق انسان کے ذاتی تجربات اور عمومی حالات سے واقفیت سے ہے، اس لیے ان کا جواب مشکل نظر آتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس دشواری پر قابو پانا چاہیے اور مسلسل بحث و مباحثے اور غور و فکر کے ذریعے اس مہم کو سر کرنا چاہیے، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے بھی اپنے فرائض کا ایک حصہ قرار دیں اور مسلسل غور کریں کہ کس طرح اسلوب عمل کو بدل سکتے ہیں اور کس طرح اپنے حالات اور اپنے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ علمی مرکز جو سینکڑوں برس سے اس شہر میں موجود ہے، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں اجنبی بن چکا ہو، اور اس شہر کے رہنے والے اس کی طرف عداوت، حسد، رقابت اور بغض و کینہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ان لوگوں کا یہ عمل ایک انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن
اہل علم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ آج یا اب جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ہم ان سے پہلے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کی، لہٰذا آج جو حالات درپیش ہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں سے پہلے خود ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھا۔ ان لوگوں کے آباء و اجداد کے ساتھ تو ہمارا ربط ضرور برقرار تھا، لیکن خود ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ربط کمزور ہو چکا ہے، اور پھر یہی نسل نو ہے جو آج ہم پر ناراض ہے اور ہمارے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ ان کے وہ آباء و اجداد جو دنیا سے گزر چکے ان سے تو ہم نے ربط برقرار رکھا، مگر جو موجود ہے ان سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور چونکہ ہم نے ان کے لیے ان کی تبلیغ اور تربیت کی غرض سے کچھ پیش نہیں کیا اور نہ ان سے ربط رکھا، اس لیے وہ ہم سے ناراض ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی ناراضگی کا رد عمل ہے۔ میں 1 سال سے بلکہ اس سے زیادہ مدت سے اپنے تمام برادران اور عزیزوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اہل علم میں جس شخص میں جتنی صلاحیت موجود ہے، اگر وہ اس شہر کے اندر تبلیغی سلسلہ شروع کرے اور کم از کم 5 آدمیوں کی دینی تربیت شروع کرے، جس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، مثلاً وہ دکاندار جس سے دہی خریدتے ہیں، وہ کریانہ مرچنٹ جس سے شکر خریدتے ہیں، وہ پڑوسی جس سے صبح و شام سلام دعا کرتے ہیں، غرض اسی قسم کے 5 آدمیوں کو جمع کریں تو اگر تمام علماء جمعے کے دن کوفہ جا کر صبح سے شام تک نہر میں نہانے یا بیت بازی میں وقت صرف کرنے یا دوسرے فضول کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے اپنے گھر پر یا کہیں ایک دینی نشست رکھ لیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس نیک مقصد میں خرچ کریں تو بہت بڑا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر نجف کے ہزاروں عالموں میں سے صرف 1000 حضرات 5 آدمیوں کی دینی تربیت کرتے تو ہمارے پاس 5000 انتہائی تربیت یافتہ مومن ہوتے، اور پھر اہل شہر کو بھی احساس ہوتا کہ ہمیں ان کی فکر ہے، ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، انہیں تعلیم و تربیت سے مالا مال کرتے ہیں، زندگی کے مسائل میں ان سے مربوط رہتے ہیں، اور ہماری علمی زندگی سے بھی ان کی بھی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کریں۔ ہم اگر حالات کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر پوری طرح اور اچھی طرح سوچنا ہوگا، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرتے رہنا ہوگا کہ قوم سے ہم آہنگی استوار کرنے کا سب سے بہتر راستہ کون سا ہے، حسابی عقل اور سماجی عقل۔ آخر میں ایک بات اور باقی رہ جاتی ہے جسے ہماری موجودہ بحث کا تتمہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نقطے کی وضاحت نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلوب عمل کے بارے میں غور کریں تو فقہ اور اصول کی رائج اصطلاحوں اور ترتب یا اجتماع امر و نہی کے مباحث کے انداز پر غور نہ کریں، کیونکہ عقل ریاضی کا انداز کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے، عقل کے 2 انداز ہیں، جن میں سے ایک کو عقل ریاضی اور دوسرے کو عقل اجتماعی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا انداز فکر کبھی اعداد و شمار کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی معاشرے اور سماج کی ضروریات کے لحاظ سے۔ عقل ریاضی غور و فکر کا وہ انداز ہے جس میں دنیا کی کسی حقیقت کو اس وقت تک تسلیم ہی نہیں کیا جاتا جب تک ہر نقطۂ ضعف کو ایسی مستحکم دلیل سے زائل نہ کرنے دیا گیا ہو
جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہ ہو، کیونکہ ریاضی کا واضح اصول یہ ہے کہ اگر نتیجہ اتنا واضح ہو کہ جیسے 2 اور 2 4 تو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر دلیل اور برہان واضح اور قطعی نہ ہو تو اس نتیجے کو قبول نہ کیا جائے۔ علم ریاضی کا انداز فکر یہی ہے، اور علم اصول میں بھی ہم اسی انداز فکر پر چلتے ہیں، کیونکہ علم اصول کے اکثر قاعدے دلیل اور برہان ہی پر قائم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انداز فکر اجتماعی اور سماجی انداز فکر سے مختلف ہے، کیونکہ سماج سے متعلق تمام امور میں منطقی دلیل اور برہان طلب نہیں کی جا سکتی۔ ہم ایک بار پھر ایک سادہ سی مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نصاب کی کتابوں میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں اور کوئی شخص اسے قبول کرنے سے انکار کر دے تو ہمارے پاس کوئی دلیل اور برہان ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اگر یہ کتاب نہ پڑھائی گئی تو کوئی آفت آ جائے گی یا نقیزین نون کاف یہ ذات یہ نون نقیزین جمع ہو جائیں گے، اور اگر یہ کتاب پڑھا دی گئی تو ہم اس آفت سے بچ جائیں گے۔ علم ریاضی کے دلیل و برہان سے اجتماعی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اجتماعی مسائل اجتماعی شعور سے وابستہ ہیں، اور یہ اجتماعی شعور فکر کی پختگی، تجربات، زمانے کے حالات اور عالمی مسائل سے واقفیت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں، عالمی مسائل اور تجربات سے واقفیت حاصل کریں۔ ہم جب طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچیں تو ہمارا طرز فکر وہ نہ ہونا چاہیے جو علم اصول کے مطالب میں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ فلاں بات ممکن ہے یا محال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غور و فکر کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور دلیل و برہان کی تمام اساسی باتوں کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں، کیونکہ نظریاتی مسائل میں حقیقت اور واقعیت ملحوظ ہوتی ہے، خارجی زندگی کے حالات ملحوظ نہیں ہوتے۔ لیکن اجتماعی عمل میں اجتماعی شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتماعی شعور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں سے روابط مستحکم نہ ہو، انسان عالمی حالات سے بھی باخبر ہو، ماحول کو بھی پہچانتا ہو، دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے اور دوسروں کے حالات سے موازنہ بھی کرے۔ جب ہم ان تمام مراحل کو طے کریں گے تبھی اجتماعی شعور پیدا ہوگا اور طریقہ کار کے سلسلے میں ہمارا انداز فکر صحیح رخ اختیار کرے گا۔ لہذا اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اپنا اسلوب بدلنا چاہیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی کے بارے میں غور کریں تو اس روش پر نہ چلے جو ہم اصول فقہ کے مطالب اور تحقیقی مسائل کے سلسلے میں اختیار کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اجتماعی شعور کو اپنانا چاہیے اور اس بات کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اذہان میں کس طرح ایسی گہرائی پیدا کریں جس سے یہ شعور بیدار ہو، جس کے لیے ہمارے پاس وافر اطلاعات بھی ہونی چاہیے اور عمیق تجربات بھی۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے اور خداوند عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے۔ والسلام علیکم۔